بادشاہ پہاڑی کی دوسری طرف جا کر اس بوڑھے گدھ سے ملا۔ گدھ نے کہا، میں تمہیں اپنے تجربات بتاتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ بہت شدید برف باری ہوئی، کھانے پینے کی تمام چیزیں برف کے نیچے دب گئیں۔ مجھے کئی دن تک کھانے کو کچھ نہ ملا تو بھوک سے نڈال ہو گیا۔ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ سونے کا ایک مینار نظر آیا۔ میں مینار کے اوپر بیٹھ گیا۔ میری نظر مینار سے نیچے پڑی تو دیکھا لوگ نماز پڑھنے میں مصروف ہیں۔ پہلی قطار میں سفید داڑھیوں والے لوگ بیٹھے ہیں، دوسری قطار میں جو لوگ تھے ان کی داڑھیاں کالی تھیں اور سب سے پچھلی والی کلین شیو تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب چند لوگوں نے دیکھا کہ میں اوپر نڈال پڑا ہوں تو ایک بزرگ نے کہا، یہ پرندہ بھوک سے مر رہا ہے، چلو ایک بیل ذبح کرتے ہیں اور اس کو کھانے کو کچھ دیتے ہیں۔ ان نیک لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور میرے جسم میں توانائی آ گئی۔ 100 سال بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ شدید سردی اور برف باری کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں پھر مسجد کے مینار پر جا بیٹھا۔ یہ مینار چاندی کا تھا اور اس مسجد میں بھی لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں کی پہلے قطار میں کالی داڑھیوں والے تھے، ان کے پیچھے سفید داڑھی والے اور آخر میں لوگ جو تھے ان کی داڑھی نہیں تھی۔ ایک بار پھر پہلے کی طرح ہوا۔ نمازیوں نے جب مجھے بھوک سے نڈال دیکھا تو انہوں نے کہا، چلو ایک پیڑ ذبح کر کے اس کو کھانے کو کچھ دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد پھر جب 100 سال گزرے تو پھر ایک بار برف کا طوفان آیا۔ مجھے کئی دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ میں سوچا کیوں نہ کسی مسجد کی مینار پر جا بیٹھوں، اس طرح پیٹ بھرنے کا سامان تو ہو ہی جائے گا۔ اس بار جب میں مسجد کی مینار پر جا کر بیٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ مینار نہ تو سونے کا ہے نہ چاندی کا، بلکہ یہ تانبے کا بنا ہوا ہے۔ اب جو لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے بغیر داڑھیوں والے سب سے آگے تھے، ان کے پیچھے سیاہ داڑھیوں والے تھے اور سب سے پیچھے سفید داڑھیوں والے لوگوں کو جگہ ملی تھی۔ میں اب بھی پر امید تھا کہ شاید کھانے کو کچھ مل جائے گا۔ اچانک میرے کانوں میں باتیں کرنے والے 2 آدمیوں کی آواز پڑی۔ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھو پرندہ مینار پر بیٹھا ہے، ذرا بھاگ کر میری بندوق تو لے آؤ، اسے مار کر ایک وقت کا کھانا تو بن جائے گا۔ میں نے سنا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ بادشاہ سے کہا، دنیا روز بروز زوال کی طرف گامزن ہوتی جا رہی ہے، تہذیب و تمدن مٹ گیا ہے، لوگوں کے دل چھوٹے ہو گئے ہیں، خود غرضی اور لالچ میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگ خیرات دینے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان حالات میں تمہارے بعد آنے والا حکمران پارسا اور متقی ہوگا؟ بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ آنے والا وقت گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں تکلیف دہ ہوگا، اس لیے دنیا میں مزید رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس نے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا۔